کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں ہال میں انٹر ہوئے، جہاں اندر جانے کے لیے بہت تنگ سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر سرنگوں کی طرح کھلی کھلی جگہ بنی ہوئی تھی، اور ہر ایک جگہ پر وہاں کے قدیم طرز کے آرٹ پیسز اور قدیم تصویر کرینے سے سجائی گئی تھی۔ عشا ہر ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان میں سے کافی چیزوں کے بارے میں پڑھ چکی تھی، اور اب وہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ یہاں کتنی پرانی چیزیں ہیں نا، اور یہ دیکھو، یہ بول یہ کتنا پرانا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ ایک مٹی سے بنے بال کو دیکھتے بولی، جس پر بہت خوبصورتی سے ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ گلاٹا ٹاور کے اندر قدیم طرز کی چیزوں کی ایک بھرپور کلیکشن تھی، اور وہاں جگہ جگہ ریفریشمنٹ کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ وہ جس بھی چیز کو دیکھتی خوشی سے نہال ہو جاتی۔ سلطان اس کے ساتھ کھڑا اس کے چہرے کے بدلتے ہر زاویے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ مسکراتی، کبھی خوش ہو جاتی، تو کبھی حیران، اور وہ دھیرے سے مسکراتا، چیزوں کو کم اور اس پاگل سی لڑکی کو زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی، سلطان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے مسکراتا ہوا چلتا۔ چلو تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ وہ چلتا ہوا ایک جگہ لگی بلیک کلر کی سیڑھیوں پر چڑھتا گیا۔ عشا اس کے پیچھے چلتی ایک کھلی جگہ پر آئی، جہاں کچھ فاصلے پر گلاٹا ٹاور کی سب سے اونچائی پر لگی ہوئی اوٹ ریلنگ تھی۔ وہاں سے پورے ترکی کا نظارہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ وہ چلتا ہوا ریلنگ کے قریب آیا، پر وہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ بہت سے لوگ وہاں کھڑے تصویریں اور ٹک ٹاک بنانے میں مصروف تھے۔ وہ اس لیے کونے کی طرف بڑھا، جہاں کھڑا ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ تھی۔ عشا ریلنگ کے قریب کھڑی اس نظارے کو خوشی سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ واو، کتنا خوبصورت سین ہے نا۔ وہ دیکھو وہاں۔ وہ اپنی لیفٹ سائڈ پر سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، سو بیوٹیفل۔ سلطان اس کے چہرے کی طرف دیکھتے دھیرے سے بولا۔ اتنے میں وہی دو لڑکے چلتے ہوئے اس جگہ آئے۔ سلطان عشا سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، مگر ان دو لڑکوں کو عشا کی طرف آتے دیکھ کر وہ مضبوط قدم بڑھاتا عشا کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا، اور اپنے دونوں بازوؤں کو دونوں طرف سے ریلنگ پر رکھ کے وہ عشا کے بالکل قریب تھا، مگر اس سے اتنے فاصلے پر تھا کہ وہ اسے ٹچ نہیں ہو رہا تھا۔ عشا نے پہلے حیرانگی سے مڑ کر سلطان کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر وہی غصہ دیکھ کر اپنی سائڈ پر دیکھا، جہاں وہی دونوں لڑکے اپنے موبائل میں تصویریں بنانے میں مصروف تھے۔ وہ کچھ سمجھتے ہوئے پھر سے سامنے کی طرف دیکھنے لگی اور پکس بنانے لگی۔ اس اونچائی پر تیز ہوا اس کے نازک وجود کو ہلاتی ہوئی گزر رہی تھی، اور وہ اپنی دونوں باہیں ہوا میں پھیلائے آنکھیں موندے اس ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ سلطان ہنوز اسی پوزیشن میں اس کے گرد دونوں بازو ریلنگ پر رکھے کھڑا تھا، مگر تیز ہوا سے اس کی پونی ٹیل میں سے اڑتی ہوئی لٹیں سلطان کے چہرے پر پھیل رہی تھیں۔ اس پل، اسی لمحے، سلطان کو اس کے لمبے براؤن بالوں سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ ہوا میں لہراتے اس کے چہرے کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھے۔ سلطان ایک پل کو سب بھلائے آنکھیں موندے اس کے خوبصورت مہک کو محسوس کر رہا تھا۔
وہ اس لمحے بھول چکا تھا کہ وہ کیا ہے۔ وہ اس لمحے عبدر بن چکا تھا اور سلطان اس سے دور جا چکا تھا۔ کچھ پل اسی خوشبو کو محسوس کرتے سلطان نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی گردن کو ایک سائڈ مروڑ کر سیدھا کرتے ہوئے واپس اپنی اسی حالت میں آ چکا تھا۔ چلیں، وہ جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے کہتا عشا کے پورے وجود میں ایک کپ کپاہٹ سی دھڑا گیا اور وہ گڑبڑاتے ہوئے اس کے حصار سے نکلتی ایک سائڈ پر ہوئی۔ ہاں چلتے ہیں، چلو اس طرف چلتے ہیں، وہ گڑبڑاتے ہوئے بول رہی تھی اور سلطان اس کی اس گڑبڑاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ گلاٹا ٹاور کو مکمل دیکھنے کے بعد وہ دونوں ایگزٹ سے باہر کی طرف آ گئے۔ باہر نکلتے ہی ایک سائڈ پر بنی کچھ سیڑھیاں اترتے سلطان کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون نکال کر چیک کرتا، ادھر ادھر دیکھتے۔ ایک منٹ یہاں رکو، کہتا وہ اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ عشا وہاں کھڑی آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تب پاس ہی کھڑی ایک لڑکی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بھی ابھی باہر آئی ہو؟ عشا نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، جو کہ ایک درمیانے قد کی سفید رنگ کی لڑکی تھی۔ ہاں میں بھی ابھی باہر آئی ہوں، عشا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مبارک ہو، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کس لیے؟ میرا شوہر وہاں سے کچھ سامان لینے گیا ہے۔ عشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کسی کے ساتھ آئی ہو؟ ہاں، وہ وہاں میرا فرینڈ کھڑا ہے، میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ عشا نے سلطان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تبھی تمہیں مبارک دے رہی ہوں۔ مبارک کس بات کی؟ اللہ پاک تم دونوں کے نصیب اچھے کرے اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہو۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے عشا کو دعا دے رہی تھی، جبکہ عشا سوالیہ انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ کیا؟ کیا نہیں پتہ؟ یہی کہ یہاں اس ٹاور میں جو بھی کپل ساتھ جاتا ہے مستقبل میں ان دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ یہی تو خاص بات ہے اس ٹاور کی۔ کیا؟ عشا نے حیرانی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ ہاں، تم چاہو تو اس بارے میں انٹرنیٹ سے دیکھ سکتی ہو۔ ویسے تمہارے ہونے والا شوہر بہت خوبصورت ہے۔ وہ لڑکی سلطان کی طرف دیکھتے ایک شریر سی مسکراہٹ لیے عشا سے کہہ رہی تھی۔ عشا نے ایک نظر کچھ فاصلے پر کھڑے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان کو لگائے پوری شان سے کھڑے اس مغرور شہزادے کو دیکھا، جو واقعی بہت خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی پہلی نظر میں اس پر فدا ہو سکتی تھی۔ ایک تو اس کمبخت پر بلیک کلر جچتا بھی بہت ہے۔ عشا نے مسکراتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا تو اس لڑکی نے عشا کو شرارت سے ایک کوہنی ماری۔ اس وقت اسے اس لڑکی کی غلط فہمی دور کرنا کچھ مناسب نہیں لگا۔ وہ اسے نہیں بتا سکی کہ وہ صرف اس کا دوست ہے، پر اس لڑکی کے مطابق تو اس کی بات ٹھیک ہی تھی۔ وہ چاہے اس کا دوست تھا، مگر وہ اس کے ہمراہ ٹاور گھوم رہی تھی، تو اس لڑکی کو غلط کہنا
کچھ مناسب تو نہیں تھا۔ اتنے میں اس لڑکی کا شوہر ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں پکڑے چلتا ہوا قریب آیا تو وہ لڑکی عشا کو الوداع کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سلطان لمبے لمبے قدم اٹھاتا، جو ہی عشا کے قریب آیا تو اس کے ہارٹ کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ سلطان کی وہ خوبصورت خوشبو عشا کو ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھی، مگر اس لڑکی کے کہے گئے الفاظ سے عشا کو ایک الگ ہی احساس ہوا تھا۔ چلو، اور وہ اسے کچھ فاصلے پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہوئی تو کیا یہ اسے پتہ ہوگی؟ وہ سلطان کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں سوچتی مسکرا رہی تھی۔ آج اس خڑوس شخص کے ساتھ اس نے بہت ساری خاص خوبصورت جگہیں دیکھی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ترکی اتنا خوبصورت ہے، حالانکہ وہ ترکی سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر وہ یہیں پلی بڑھی تھی تو یہاں کے رواج اور قواعد و ضوابط سے خوب واقف تھی۔ شام دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی اور ہر طرف روشنیوں کا بسیرا بڑھ رہا تھا۔ سڑکوں کے کناروں پر بنی دکانوں میں لگے رنگ برنگی لائٹیں ماحول کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں، اور وہ اس کے ہمراہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ پر سارا دن پیدل چلنے کی وجہ سے اب وہ تھک گئی تھی اور صبح کے مقابلے میں بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بہت مشہور جگہ، سلطان نے چلتے چلتے جواب دیا۔ کیا ہم ٹرام سے جا سکتے ہیں؟ عشا نے تھوڑی بوجھل آواز میں کہا تو سلطان قدموں کے بل گھوم کر اس کے روبرو رکا۔ کیوں؟ تمہیں تو پیدل چلنا بہت پسند ہے نا؟ بقول تمہارے ہم ہر چیز کو قریب سے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ وہ واپس چلتے چلتے بول رہا تھا، وہ دیکھو، وہ سڑک، اور وہ کتنے سارے لوگ ہیں، اور وہ وہاں دیکھو، وہاں ایک بینچ لگا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ سے چیزوں کی طرف اشارہ کرتا اسے چڑھانے کے لیے بول رہا تھا۔ عشا نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو مجھے پسند ہے پیدل چلنا، اور میں تم سے زیادہ تیز چل سکتی ہوں۔ کہتے ہوئی وہ اس کے قریب سے گزرتی اپنی پونی ٹیل کو جھٹک کر اس سے ایک قدم آگے چلنے لگی۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹی مگر ترکی کی سب سے مشہور پلیس کی طرف جا رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتاؤ تو، عشا نے پھر سے پوچھا۔ حافظ مصطفیٰ، سلطان نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ عشا نے پہلے بھی حافظ مصطفیٰ دیکھا نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے اس چھوٹی مگر بہت خوبصورت جگہ کے باہر کھڑے تھے۔ کہنے کو تو حافظ مصطفیٰ کی ترکی کا سب سے مشہور سویٹ اور چائے کا پوائنٹ تھا، مگر یہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک سادہ سی قدیم دور کی وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر بنے کاؤنٹر پر کھڑے آدمی نے سلطان کی طرف دیکھتے ہی عاجزی سے گردن جھکاتے اسے سلام کیا، جس کے جواب میں سلطان نے اسے ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ آدمی بجلی کی طرح ان کے قریب گیا اور تیزی سے سامنے بنی ایک چھوٹی سی لوگوں کی لائن میں گیا اور کچھ ہی دیر میں واپس آیا اور اسی جگہ کھڑا ہو گیا۔ چلو اندر چلتے ہیں،
سلطان عشاء کو اشارہ کرتے اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو لائن میں کھڑے اندر جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہم یہاں نہیں رکیں گے؟ عشاء نے لائن کی طرف اشارہ کرتے سلطان سے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، چلو۔ سنتے ہی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ لیفٹ سائڈ پر بنی ہوئی بڑی بڑی شیشے کی الماریوں میں طرح طرح کی مٹھائیاں کرینے سے سیٹ کی گئی تھیں۔ مٹھائیوں کی اتنی زیادہ ورائٹی دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک کشادہ ہال میں داخل ہوئے، جہاں پر صوفے اور کرسیاں ایک طرز میں سیٹ کی گئی تھیں۔ صوفوں کی پوشش سرخ رنگ کی تھی، ایک طرف صوفے اور دوسری طرف کرسیاں نہایت عمدہ طریقے سے سجائی گئی تھیں۔ حافظ مصطفیٰ کا اندرونی منظر قدیم طرز کا تھا۔ دیواروں پر پرانے دور کی تصویریں آویزاں تھیں اور ہال کے وسط میں نہایت خوبصورت فانوس ہال کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے کونے میں لگے صوفے کی طرف بڑھے۔ سلطان ٹانگ پر ٹانگ رکھے کسی بادشاہ کی طرح بیٹھا بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ عشاء اس کے سامنے بیٹھے چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی۔ یہ جگہ کافی پرانے طرز سے بنائی گئی تھی، مگر بہت خوبصورت تھی۔ میں نے بہت سنا تھا اس جگہ کے بارے میں، پر یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے بول رہی تھی، جبکہ سلطان ٹانگ پر ٹانگ رکھے کہنی کو گھٹنوں پر رکھے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنی بیئرڈ کو چھوتا بہت غور سے عشاء کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا، اور وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں وہاں کی مشہور چائے اور ساتھ میں ان گنت لوازمات ایک بیرے نے پیش خدمت کیے۔ سلطان نے گردن دھیرے سے ہلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اور اس بات میں سر ہلاتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر ترکی آئے اور حافظ مصطفیٰ کی چائے اور مٹھائی نہ کھائی تو ترکی کا ٹور ادھورا رہ گیا، جو کہ سچ تھا۔